بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جی میری جو بہن ہے وہ موکلاتی عمل پڑھتی تھی اور اب یہ معاملہ کچھ ایسا ہو گیا کہ ہم اس کی شادی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن شادی نہیں ہو رہی ہے۔ بہت کوشش کی، رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بات بنتی ہے بگڑ جاتی ہے۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ کیا آیا ان معاملات کی وجہ وہ موکلاتی عمل تو نہیں ہے؟ تو آج میں اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ وضاحت پیش کرتا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جو لوگ موکلاتی عمل پڑھتے ہیں ان کے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے جو ظاہری بھی ہیں اور پوشیدہ بھی ہیں۔ ان پوشیدہ مخلوق میں ایک مخلوق ہے موکل، اور موکل کو اگر ہم اس معنوں میں لیں کہ یہ نورانی مخلوق ہے، یہ نور سے پیدا کی گئی ہے اور یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داری اور ڈیوٹی دی ہے بس یہ اس کام کو سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ ان کا معاملہ ہے حکم کی تکمیل، جو حکم دے دیا جاتا ہے وہ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، موکل ہماری عملیاتی زبان کا ایک لفظ ہے، جیسے علم جفر میں ہم موکلات کا استعمال کرتے ہیں اور ویسے بھی موکلات سے جڑے اعمال ہوتے ہیں۔ در حقیقت موکل ہوتا کیا ہے؟ موکل اصل میں فرشتہ ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی درجات ہیں۔ جس طریقے سے انسانوں کی ارواح میں مختلف قسم کے درجات ہیں، کچھ اعلیٰ روحیں ہیں، کچھ بہت اعلیٰ روح ہیں، کچھ ادنا روح ہیں، کچھ عام روح ہیں، جیسے آپ اور میں ایک عام روح ہیں۔ لیکن اگر ہم اولیاء کرام کی بات کریں تو وہ بہت اعلیٰ روحیں ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم انبیاء کرام کی طرف چلے جائیں تو وہ بہت ہی مقدس روحیں ہیں۔ جس طرح روحوں کے درجات ہیں اسی طریقے سے فرشتوں کی بھی درجات ہیں، موکلات کے بھی درجات ہیں۔ اگر میں آپ کو عام الفاظوں میں ایک بات بتاؤں کہ دیکھیے، 4 مشہور آسمانی فرشتے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ فرشتے ہیں۔ اگر ہم عملیات کی زبان میں بات کریں تو یہ موکلات ہیں، اور بہت اعلیٰ درجے کے موکلات ہیں جن کے تابع کئی ہزار موکلات ہیں۔ مطلب یہ اس فوج کے سردار ہیں، ان کے ماتحت بے شمار جو ہے نا وہ سلطنت موکلات کی موجود ہیں۔ تو موکلات اصل میں ایک نورانی مخلوق ہے۔ اب ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم عملیات میں قدم رکھتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی موکلاتی عمل پڑھیں۔ موکلات سے وابستہ چیزیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زور الاثر ہوتی ہیں، جیسے پڑھیں گے فوراً وہ کام بنے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، موکلات سے جڑے اعمال بہت تیز ہوتے ہیں اور تیزی کے ساتھ ساتھ سخت بھی ہوتے ہیں۔ جہاں آپ نے اس میں پرہیز کو نہیں کیا، آپ نے اس میں کسی شرط کو توڑا، کسی قانون کو توڑا، تو فوراً ہی رجت کا سبب بن جاتے ہیں، اور پھر اس کی رجت بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ اب اگر آپ قرآنی اعمال کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اگر اس میں کسی موکل کا ذکر نہیں بھی ہے تو تب بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ جتنی بھی آسمانی الہامی کتاب ہیں، صحیفے ہیں، عبرانی سریانی زبانوں کے کلمات ہیں، جب بھی آپ ان کو ادا کریں گے یہ کسی نہ کسی فرشتے یا موکل کی غذا ہے۔ کیوں غذا ہے اس کی بھی میں وضاحت دے دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ جتنے بھی صحیفے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، قرآن مقدس ہے، یہ جتنی بھی آیات قرآنیہ ہیں، یہ سب نور ہیں، اور وہ مخلوق بھی نورانی ہے، تو یہ ان کا رزق ہے۔ جس طریقے سے احادیث میں آتا ہے، میں مفہوم پیش کروں گا کہ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کوئی جماعت کرتی ہے، مختلف چند افراد مل کر ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو اس جگہ کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ در حقیقت یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں،
उस ज़िक्र से वाबस्ता जितनी नूरानी मखलूक़ात हैं वो आपके गिर्द जमा हो जाएंगी। यही वजीफ़े की मिसाल है, यही चिल्ला कशी की मिसाल है, यही सहीफ़ों की मिसाल है, यही इब्रानी और सुरियानी ज़बानों के जितने भी कलामात हैं ये उनकी मिसाल है। तो इस बात को आपके सामने मैंने बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि चाहे सूरह इखलास हो, चाहे सूरह नास हो, चाहे सूरह बकरा हो, बड़ी से बड़ी सूरत हो या छोटी से छोटी सूरत हो, जब भी आप उसको पढ़ेंगे, उसका विर्द रखेंगे, उसका वजीफ़ा करेंगे, उस ज़िक्र से वाबस्ता जितनी नूरानी मखलूक़ात हैं वो आपके गिर्द जमा हो जाएंगी, आपकी तरफ मतवज्जे होंगी। अब क्या है, आमलीन हज़रात ने 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन के कुछ मयाद मुकर्रर की है, और ये मयाद मुकर्रर करने का मकसद इंसान की अपनी रूहानी कैफियत है। जैसे जैसे आपकी कैफियत बनती जाएगी वो नूरानी मखलूक आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी, और अगर आप इसको 1.25 लाख से ऊपर ले जाते हैं तो फिर हो सकता है कि आप उस मखलूक को देख भी सकें, और अक्सर व बेशतर वो देखने में आती है, ख्वाब की सूरत में, ज़ाहिरी आंखों की सूरत में वो आपको नज़र आता है कि वो क्या चीज़ है, आपको मालूम हो जाता है। अगर बहुत ही आपकी रूहानी ताकत कमज़ोर है, आपकी रूह कमज़ोर है, आप इसके वजीफ़े को जारी रखेंगे, वो चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ मैं एक अहम नुक्ता आपके सामने रख दूँ, जब भी आप इन चीज़ों को देखेंगे तो फिर आप इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका दिल इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो मैं आपको कहूँगा कि ऐसा कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा अगर उनको आपके ज़रिए से ग़िज़ा मुहैया होना शुरू हो गई, मिलना शुरू हो गई, अब वो आपके पास आते रहेंगे, आपके इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे। अब उस सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, उस लड़की ने अपनी शौक़ को अपने मिजाज के मुताबिक कोई मवक्कलाती अमल पढ़ लिया, किताबों के अंदर, यूट्यूब के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर बेशुमार किस्म के अमाल मौजूद हैं और बड़ी आसानी है, लेकिन सिर्फ अमाल लिखे हुए कि आप इस अमल को पढ़ें तो ये हो जाएगा, आप इसको इस तरीके से पढ़ें तो ये हो जाएगा, और उसके ये जी फ़वाइद हैं। अब क्या हुआ जी, फ़ायदे देखकर शौक़ बेदार हो गया कि जी तो करना चाहिए, ये कमालात तो मैं भी देखना चाहता हूँ, मुझे करना चाहिए। अब उन्होंने शुरू कर दिया। शुरू करने के कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें उनकी तरफ मतवज्जे हो गई, वो पढ़ती रहीं, वो चीज़ें अब उनके पास आना शुरू हो गई। अब क्या होता रहा, अब वो चीज़ें आ गईं, अब इनको मालूम नहीं है कि वो चीज़ें इनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, आना शुरू हो गई हैं। वो अपने वज़ाइफ की कसरत को जारी रखा उन्होंने, और फिर किसी मजबूरी के तहत, दुनियावी मजबूरी, जिस्मानी मजबूरी के तहत वो अमल छोड़ दिया। अच्छा, बिलफर्ज ऐसा भी होता है कि हम समझते हैं कि ये कमालात हैं, जैसे ही पढ़ेंगे चीज़ों का ज़ुहूर होना शुरू हो जाएगा। अब जो सोचा था, जो फ़वाइद सुने थे, वैसा तो हुआ नहीं, तो फिर क्या हुआ, अमल से बददिल हो गए कि इससे शायद कुछ नहीं होता, वो गलत लिखा था, झूठ लिखा था, और उसके बाद उस अमल को पढ़ना छोड़ दिया। जैसे ही अमल को पढ़ना छोड़ा तो हालात बिगड़ना शुरू हो गए, तबीयत में बोझलपन पैदा हो गया, कंधों पर बोझ आ गया, तबीयत के अंदर आपकी ठहराव ख़त्म हो गया, हर वक्त निढाल रहने लगे। ऐसा महसूस होता था कि तबीयत कुछ संभल नहीं रही है, डॉक्टर को दिखाएं तो मसला समझना है, किसी से दम फूक करवा लें तो कुछ अरसे फ़ायदा हो, कुछ वक्त फ़ायदा हो, फिर वैसे ही हो जाए। तो हकीकत क्या है? और फिर सबसे बड़ा मसला क्या हुआ कि जी बहुत कोशिश कर ली उनके रिश्ते की, रिश्ते बनते 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 बिगड़ जाते हैं। इनकी वजूहात क्या हैं? देखिए, वो नूरानी मखलूक आपने कलाम के ज़रिए बुला तो ली, वो आपके पास आ तो गई, अब वो आपसे अपनी ग़िज़ा मांग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो जो वजीफ़ा तुमने पढ़ा था उसे पढ़ो, वही तो मेरी ग़िज़ा है, और मुझे ग़िज़ा नहीं दोगे तो मैं फिर तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा करूँगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम बग़ैर कामिल मुर्शिद के, बग़ैर रहनुमा के हम इस रास्ते पर चल पड़ते हैं, और फिर चलने के बाद जब हम मुसीबतों का, परेशानियों का शिकार हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हाय हम पर शायद जादू हो गया, हम में किसी की नज़र बद लग गई। दर हकीकत वो हमारा अपना अमल ही होता है। अब क्या हुआ कि वो नूरानी मखलूक उस काम को बनने नहीं देगी।
کیوں کہ آپ نے اسے بلایا، آپ نے اسے متوجہ کر لیا، اب وہ آپ کے پاس آ رہی ہے، وہ آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کو اس کا شعور نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور پھر وہ آپ سے اپنی اسی غذا کا مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ جو عمل تم نے پہلے پڑھا تھا وہ تو تمہیں اب پڑھنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہی تو میری غذا ہے، تم نے مجھے کیوں بلایا تھا، تم نے مجھے کیوں ایسا کیا، اب تمہیں اس کو کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اور پھر اب وہ کچھ کر لیں اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ صدقہ دیں، کسی کامل سے رجوع کریں جو اس عمل کا ازالہ کر سکے، اس عمل کا توڑ کر سکے، اور اس نورانی مخلوق کو جو آپ کی طرف آ گئی ہے اسے واپس کر سکے۔ یہ بات یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جو لوگ بنا سوچے سمجھے اعمال کرتے ہیں وہ بے شمار قسم کی تکلیف اور مشکلوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہماری لا علمی ہے، اور پھر اس سے ہماری دنیاوی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے، اس سے ہماری روحانی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اگر آپ قواعد عملیات کو، قوانین عاملین کو جانتے ہیں تو آپ اس دنیا میں قدم رکھیے۔ یہ عملیات کی دنیا، یہاں قدم قدم پر نقصان ہے، خطرہ ہے، رجت ہے، یہ آپ کے لیے بھی مصیبت پیدا ہوگی، اور جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی وبال جان پیدا کر دے گی۔ تو موکلاتی عمل کرنے سے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ پرہیز کیجئے، ایسا کوئی عمل نہ کیجئے جس میں کسی موکل کا ذکر ہے۔ اگر آپ کو واقعی موکلاتی عمل پڑھنے کا شوق ہے، جستجو ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے کسی کامل انسان کی طرف رجوع کر لیں، اس سے رہنمائی لے لیں، آیا اگر وہ آپ کو اس عمل کی اجازت دے دے تو آپ کر لیں، کیونکہ جو اجازت دے گا وہ آپ کی رہنمائی بھی کرے گا، وہ آپ کی خیر خواہی بھی کرے گا، وہ آپ کی پیچھے کھڑا بھی ہوگا تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اور اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہی آپ کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اس سے نقصان عظیم ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں، آپ اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ تو وہ بہن اب شادی سے محروم ہے، اب اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اور یہ صرف عورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مرد کا بھی مسئلہ ہے، یہ ہر اس بچے کا مسئلہ پیدا ہوگا جو ایسے اعمال کرتا ہے۔ تو برائے کرم ایسے اعمال کو کرنے سے پرہیز کیجئے۔ اگر بالفرض آپ ایسے اعمال کر بیٹھیں تو میرے چینل پہ میں نے صدقہ رد بلا کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ اسے لازمی دیکھیے گا اور اس طریقے سے صدقہ دیں۔ دوسری ایک بات یہ کہ میں نے اپنے اسی چینل پر ایک ویڈیو اور بھی اپلوڈ کی تھی کہ چونٹی کی دعا سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ قبرستان کا ایک مختصر سا عمل ہے اور مجرب عمل ہے جس میں کسی قسم کی رجت اور نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ آپ اس کو دیکھیے اور اس طریقے سے قبرستان جا کر صدقہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے۔ یہ نورانی مخلوق ہے، پورا ایک نظام ہے، جیسے انسانیت کا نظام ہے ایسے نورانی مخلوقات کا نظام ہے۔ آپ جہاں اس نظام کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے وہاں جو اس کا رد عمل ہوگا وہ ظاہر ہوگا۔ تو میں نے پوری کوشش کی اس سوال کو مختصر طور پر بیان کرنے کی۔ بالفرض پھر بھی کوئی نقطہ، کوئی سوال رہ جائے، آپ کی میں جو رائے ہے، جو آپ کے سوالات ہیں ان کا منتظر رہتا ہوں۔ آپ سوال کیجئے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس نقطے کے اوپر ایک پوری ویڈیو بنا کر آپ کو رہنمائی فراہم کروں گا، اس حد تک جس حد تک اللہ تعالیٰ نے مجھے فہم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قواعد عملیات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔